آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے نام کیا تھے، وہ کتنی مدت تک سوئے رہے، انہیں قرآن پاک کی ایک عظیم نشانی کیوں کہا گیا اور اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ کتا بھی جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے اور کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ جدید سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ چلیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو میرے چینل نالج فار مسلم میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ واقعہ آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سوال کی صورت میں سامنے آیا۔ قریش مکہ کے کچھ لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اسے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کون سا سوال کیا جائے جس سے ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال کیے جائے، جن میں ایک سوال یہ ہو کہ اصحاب کہف کون تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سوال کا مکمل جواب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ کہف میں نازل فرمایا۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر نگین تھا اور یہاں کے لوگ بت پرست تھے۔ وہاں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام قدیانوس تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق کی تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانا چاہا، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حالات بہت بگڑ گئے۔ لوگ دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے اور جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ خصوصاً بادشاہ قدیانوس اتنا ظالم تھا کہ کسی کو ایمان پر باقی رہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اس دور میں چند نوجوان جو شہر افسس کے معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ شاہی دربار سے وابستہ تھے، مگر وہ سچے موحد اور اصحاب ایمان تھے۔ انہیں بت پرستی سے شدید نفرت تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا ظلم حد سے بڑھ چکا ہے اور ایمان بچانا مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوجوان شہر سے نکل کر قریبی پہاڑ کی طرف گئے اور وہاں ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اپنی رحمت میں لے لے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور وہ سب غار میں داخل ہو کر گہری نیند سو گئے۔ یہ نیند عام نیند نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نیند تھی۔ وہ اسی حالت میں 300 سال سے زیادہ عرصہ سوتے رہے اور دنیا میں بادشاہ بدلتے رہے، سلطنتیں ختم ہو گئی، مگر اللہ نے ان نوجوان کو محفوظ رکھا۔ ادھر جب بادشاہ قدیانوس کو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان غار میں چھپ گئے ہیں تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے حکم دیا کہ غار کے دہانے پر ایک مضبوط دیوار بنا کر اسے بند کر دیا جائے تاکہ یہ نوجوان غار میں مر جائیں اور وہیں ان کی قبر بن جائے۔ لیکن جس شخص کو یہ کام سونپا گیا تھا وہ دل سے ایمان والا تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں رکھ دیا اور اسی دیوار کی بنیاد میں رکھ دیا تاکہ اگر کبھی یہ غار کھلے تو لوگ حقیقت جان سکیں، اور یوں غار بند کر دیا گیا اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے سوتے رہے۔ اللہ کے حکم سے وقت گزرتا رہا، بادشاہ قدیانوس مر گیا اور اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور چلے گئیں۔ آخر کار ایک نیک دل، انصاف پسند اور خدا ترس بادشاہ تخت نشین ہوا جس کا نام بدروس تھا۔ اس نے طویل عرصہ حکومت کی اور اس کے زمانے میں لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہوئی۔ دوستو، بدروس کے دور میں ایک فتنہ پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ بادشاہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا۔ وہ تنہائی میں اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر دعا کرنے لگا، اے میرے پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ آیا اور انہیں سایہ دینے کے لیے اسی بند غار کے پاس رکا۔ اس نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ جیسے ہی دیوار گری، وہاں ایسی ہیبت اور خوف پھیلا کہ چرواہا اور اس کے ساتھی کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے۔
اسی لمحہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی طویل نیند سے بیدار ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، حال احوال پوچھا اور نماز ادا کی۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہوں۔ جب انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا، تم شہر جاؤ، ہمارے پاس جو پرانا سکہ ہے اس سے بہترین اور پاکیزہ کھانا خرید کر لاؤ، مگر بہت احتیاط سے جانا اور کسی کو یہ نہ بتانا کہ ہم کہاں ہیں، اور یہ بھی معلوم کرنا کہ بادشاہ قدیانوس کا کیا حال ہے۔ یملیحا غار سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ شہر میں داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ ہر طرف اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا اور لوگ کھلے عام ایمان کا اظہار کر رہے تھے۔ یملیحا دل ہی دل میں حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ کل تک تو یہاں ایمان لانا جرم تھا، آج ہی انقلاب کیسے؟ وہ ایک نان بائی کی دکان پر گیا اور کھانا خریدا۔ جب اس نے دکاندار کو 300 سال پرانا سکہ دیا تو دکاندار گھبرا گیا۔ اس نے وہ سکہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں شک پیدا ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی قدیم خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے فوراً یملیحا کو پکڑ لیا اور حکومتی اہلکاروں کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اسے پوچھ گچھ شروع کی اور کہا، سچ سچ بتاؤ، یہ خزانہ کہاں سے لائے ہو؟ یملیحا نے جواب دیا، یہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا اپنا سکہ ہے۔ حکام نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ 300 سال پرانا ہے اور تم تو نوجوان ہو۔ یہ سن کر یملیحا نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، بادشاہ قدیانوس کہاں ہے؟ حکام یہ سن کر حیران رہ گئے اور بولے، قدیانوس تو 300 سال پہلے مر چکا ہے، اس وقت ہمارے بادشاہ بدروس ہیں۔ یہ سن کر معاملہ واضح ہونے لگا۔ حکام، علماء اور شہر کے معزز لوگ بڑی تعداد میں یملیحا کے ساتھ اس غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر غار میں موجود اصحاب کہف یملیحا کی واپسی میں تاخیر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے باہر شور و گل سنا تو انہیں گمان ہوا کہ شاید بادشاہ کی فوج انہیں گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ چنانچہ وہ سب اللہ کے حضور توبہ و استغفار اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ جب حکام غار کے پاس پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک تانبے کے صندوق پایا۔ اسے کھول کر دیکھا تو اس میں ایک تختی تھی جس پر اصحاب کہف کے نام اور ان کی پوری داستان لکھی ہوئی تھی کہ یہ نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ قدیانوس کے ظلم سے بچ کر اس غار میں پناہ گزین ہیں، اور بادشاہ نے انہیں دیوار چنوا کر بند کر دیا تھا۔ یہ سب پڑھ کر سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ فوراً بادشاہ بدروس کو اس عظیم واقعے کی خبر دی گئی۔ بادشاہ اپنے وزیروں، علماء اور عوام کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوا۔ جب بادشاہ بدروس اپنے وزیروں، علماء اور شہر کے معزز لوگوں کے ساتھ غار کے پاس پہنچا تو اس نے اصحاب کہف کو دیکھا۔ وہ سب غار سے باہر آئے، بادشاہ کو سلام کیا اور پوری داستان بیان کی، کس طرح وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ظالم بادشاہ قدیانوس سے بھاگ کر اس غار میں آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل نیند سلا دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بدروس بے اختیار سجدے میں گر گیا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور اس نے کہا، اے میرے رب، تو نے میری دعا قبول فرما لی اور ایسی عظیم نشانی ظاہر کر دی جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور کہا، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے السلام علیکم کہا اور دوبارہ غار کے اندر چلے گئے، اور اللہ کے حکم سے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی۔ بادشاہ بدروس نے ان کی لاشوں کو احترام میں لکڑی کا ایک صندوق بنوایا اور اس مقدس اجسام کو اس میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ غار کے قریب جائے۔ بعد میں بادشاہ بدروس نے غار کے دہانے پر ایک مسجد تعمیر کروا دی اور ایک دن مقرر کر دیا کہ ہر سال لوگ عید کی طرح وہاں زیارت کے لیے آئیں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس لیے بیان کیا گیا کہ کفار یہ سوال اٹھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان کر کے واضح فرما دیا کہ جو اللہ نیند کے ذریعے 300 سال تک زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنا بھی خوب جانتا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد اور کتے کا ذکر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم یہ سب جانیں گے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی اور اس کے کتے کا کیا ذکر تھا۔ ناظرین، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیات 22 میں صاف فرما دیا
کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہ غار کے دہانے پر اپنے دونوں اگلے پنجے پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ اکثر مفسرین کے مطابق وہ واقعی کتا ہی تھا، اور بعض علماء نے کہا کہ کلب ہر درندے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب کہف کے غار کے بارے میں مختلف آرائیں ہیں۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اردن کے دارالحکومت عمان کے قریب ایک غار ہے جس کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے۔ بعض کے نزدیک دمشق، فلسطین، ترکی کے شہر افسس اور آذربائیجان کے علاقے نخجوان میں موجود غار اس واقعے سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ سائنس کے مطابق اس واقعے کو ہم مختصر سا بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو کروٹیں بدلوا کر محفوظ رکھا۔ سورج کی روشنی ان پر سیدھی نہ پڑی اور وہ سوتے ہوئے بھی ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے جاگ رہے ہوں۔ جدید سائنس آج اس عمل کو ہائبرنیشن کہتی ہے۔ اس میں بھی جسم کا نظام سست ہو جاتا ہے، عمر کا بڑھنا تقریباً رک جاتا ہے اور طویل نیند ممکن ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نے یہ سب حقائق 1400 سال پہلے بیان کر دیے تھے۔ ناظرین، قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف 300 شمسی سال سوئے رہے اور قمری حساب سے یہ مدت 309 سال بنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی ایک عظیم سائنسی اور عددی حکمت ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔